بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھر سے پریشانیاں دور کرے۔ لمیاں سب کے گھروں میں دیکھیں بہت پریشانیاں ہیں، ہر شخص جس سے ملو وہ کہتا ہے ہمارے یہاں نوکری نہیں ہے، ہمارے یہاں بیماری ہے، میرے یہاں بھی کام والی بیمار ہو گئی ہے، پہلے بچہ بیمار تھا اس کا، اب وہ خود بیمار ہے۔ تو دیکھیں ہر طرف پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ہر گھر کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر سے پریشانی دور، کوئی دیکھیں رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی مطلب یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو چلے آج اسی موضوع پہ کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اچھے رشتے بھیج، اللہ پاک کی بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں نا وہ بہت پریشان ہیں، اور کچھ لوگوں نے نام و نمود میں جو ہے نا بہت برباد کر دیا ہے۔ ابھی میرے یہاں ایک شادی ہوئی ہے میرے ملنے والوں میں، انہوں نے نہ جہیز لیا نہ کچھ دیا، تو دیکھیں ایسے بھی شادیاں ہو جاتی۔ چلے آج بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کہ ہم کس طرح کی لڑکیاں دیکھیں، کس طرح کی بہویں دیکھیں، کس طرح کے داماد دیکھیں۔ تو دیکھیں آج کل کا جو زمانہ ہو گیا نا، کچھ تو اس طرف آ گئے ہیں کہ جہیز نہیں لینا۔ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہیز نہیں لینا، یا اگر آپ دے رہے ہو تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہو، اتنا دو جو آپ دے سکتے ہو، نمود کر کے نہیں دو، نام و نمود کہ نمود کر کے دو گے یعنی نمائش کر کے دو گے تو دوسروں کی دل آزاری ہوگی، جو نہیں دے سکیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، اور دوسرے جو لوگ ہوں گے، کیونکہ اکثریت ایسا نہیں کرتی، لوگ تو مثالیں دیتے ہیں کہ فلانے کی بہو یہ لے کے آئی ہے، فلانے کی بہو تو یہ لے کے آئی، اللہ ہماری بہو کیا لے کے آئی، یوں نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اور کچھ اور پڑھی لکھی فیملیوں کو کہہ رہی ہوں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نقدی دے دیجیے گا آپ، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نقد اپنی بیٹی کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اگر آپ نہیں، لیکن کم سے کم بیڈ روم سیٹ تو دیں۔ میرا جو اپنا آئیڈیا ہے کہ اس لیے کہ بچی جائے گی، یہ تو بستر تو ہمارے حضور نے بھی دیا تھا نا، اس زمانے میں جو چل رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جب ہماری بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو اگر بچیاں کما رہی ہیں تو مائیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ ابھی ہماری بچی چھوٹی ہے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے نا کہ پھر ان کے رشتے اچھے آتے ہی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر اتنے آتے ہیں، اچھا پھر تھوڑا لڑکیوں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہنا نہیں چاہیے، میرے گھر میں میری بچیوں کی طرح ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، وہ بہت عزیز ہے، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ کہ ایک بچی کی شادی میرے ہی گھر میں ہوئی تھی، میرے کرایہ دار تھے، وہ کرایہ دار کیا اپنی بچیوں کی طرح تھی۔ میں نے بڑی بچی کی شادی کی بہت کوشش کی، بڑے اچھا انگلینڈ سے رشتہ تھا، بہت اچھا تھا، لیکن ان کی امی کو تھوڑا اعتراض تھا۔ کہنا نہیں چاہیے، اور بھی بہت سے گھر ہیں کہ جب لڑکیاں کما رہی ہوتی ہیں نا تو ماؤں کو نظر نہیں آتا اس وقت، جیسے لڑکے کی مائیں نا کہ ارے بھائی ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، چلو لڑکے کی تو چل جاتی ہے کہ اس کا تو 40 سال کا بھی ہو جائے گا تو اس کو 20 سال کی مل جائے گی اگر اچھا کما رہا ہے تو، لیکن لڑکیاں اب وہ بچیاں پریشان ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، شکل و صورت کی، تعلیم میں جاب کرتی ہے، میں نے اچھی پوسٹ پہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را لڑکیوں کی شادی صحیح عمر میں کرتے ہیں آپ لوگ۔ میری بچی تھی میڈیکل پڑھ رہی تھی، لیکن میں نے MBBS کرتے، اور ماشاءاللہ میں خود ٹیچر تھی، تو 12 سال 3 مہینے پہ میٹرک کیا تھا اس نے،
9 کا رجسٹریشن کرایا تھا جب یہ آیا تھا کہ 14 سال کے بچے کا رجسٹریشن ہوا تھا. میرے کہنے کا مطلب، جتانے کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شاید وہ MBBS نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ میں بیمار رہتی، MBBS نہ کر رہی ہوتی تو میں اس سے بھی پہلے شاید کر دیتی، لیکن اس کے بعد فوراً میں نے سلسلہ کیا. جبکہ بہت لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا تھا کہ ابھی تو آپ کی بچی اتنی بڑی بھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، بچیوں کو بڑے ہوتے کتنی دیر لگتی ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی میری بیٹی بھی کہتی ہے کہ اماں آپ تو بیمار رہتی تھی، اور داماد بھی میرا ہنستا ہے کبھی کبھی کہ آپ تو اتنی بیمار تھی. میں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے تو حج نے زندہ کیا ہے بھائی. 8 میں نے حج کیا کہ مجھ میں بالکل چلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بہرحال میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو بچیوں کی عمر کو، کیونکہ دیکھیں بچیاں 24-25 سال کی ہوئیں، اور پھر اب کیا ہوا، وہ بچی چھوٹی والی بھی بڑی ہو گئی، وہ MA میں داخلہ کرائی تھی. میں نے کہا دیکھو داخلہ نہ کراؤ، بلکہ اس کے لیے رشتے کرو. تعلیم تو بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر اچھے لوگ مل جائیں تو. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں لڑکیوں کی عمریں، اب ان کی امی بہت پریشان ہے، اور بچیاں بھی، خود بھی ہے. دوسری ایک باہر چلی گئی ہے، وہ مجھے کرتی رہتی ہے. میں نے کہا بیٹا میری بساط میں نہیں ہے، میرا ایک تو اٹھنا بیٹھنا کہیں نہیں ہے، اور کہیں نہیں. آپ نے تو دو رشتے لائے تھے آپ، تو غرض یہ ہے کہ پہلے نقص نکالتی جاتی ہیں امائیں، جیسے لڑکے کی اماں نکالتی ہیں، نہیں یہ لمبی ہے، چھوٹی ہے، یہ دبلی ہے، یہ گھر اچھا نہیں ہے، یہ تو لڑکوں کی مائیں نہیں کرتی ہیں، بلکہ لڑکی کی ماں بھی کرتی ہے. میرے اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. لیکن لڑکیاں بیچاری رل جاتی ہیں. دیکھو آج ماں باپ زندہ ہیں تو پھر بھی ان کی زور ہے گھر پہ. اس کے بعد جب ماں باپ نہیں ہوں گے تو لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، ہے کہ نہیں؟ میں دیکھیں صحیح بات کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں؟ لہٰذا دیکھیں پلیز اپنی بچیوں کی عمریں نہ، بلکہ لڑکوں کی بھی. کیا بچے لڑکے راہ روی میں پڑ جاتے ہیں؟ صحیح عمروں پہ شادی کر دو، بچے جوان ہو جائیں، صحیح ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں مصروف ہو جائیں، اپنے بچوں میں مصروف ہو جائیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. کہ جب شادی ہو جائے گی تو اپنی بیوی کی طرف راغب ہوں گے، پھر بچے ہو جائیں گے تو ان کی طرف کہیں گے ارے آج میرے بچے کا یہ ہے، آج میرے بچے کا وہ ہے. تو لہٰذا یہ ان کے لیے اچھا ہوگا. آج سسرال جانا ہے، آج بیوی کو لے کے یہاں جانا ہے، آج بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آج بچے کی سالگرہ، مطلب خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے شادی کے بعد اگر اچھا جوڑا نصیب میں ہو جائے. اور اللہ سب کو نصیب کرے کہ سب کی بیٹیاں آباد رہیں، چاہے بہویں ہوں، اور بہوؤں کو بھی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے کہ بہویں بھی جب دوسرے کو گھروں سے آتی ہیں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے، جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ. تو اب کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بیٹیوں کی عمر بھی نہ کریں، پھر بعد میں آپ ہی روتے ہیں، ہم ہی روتے ہیں کہ ارے اللہ وہ اچھا وقت کیوں گنوا دیا ہم نے. اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب کوئی آ رہا ہے تو یا تو بڈھا آ رہا ہے، اول تو آتے ہی نہیں ہیں لوگ، کیونکہ آج کل کی دنیا بڑی فاسٹ ہے. بڈھے بھی چاہتے ہیں 20 سال کی لڑکی ملے، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں غلط بات تو نہیں کہہ رہی ہوں میں نا. جیسے لڑکی کی امائیں خامیاں نکالتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا تو لڑکا کما رہا ہے، ہمارا تو لڑکا بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے. ابھی وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں عداوت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی عمریں نہ، خاص طور سے لڑکیوں کی تو نہیں، لڑکوں کی تو پھر بھی چل جاتی ہے، لیکن لڑکوں کی بھی نہیں. کوشش یہ کریں کہ عمریں اس کی گنوائیں نہیں. اگر جاب واب مل گئی ہے تو کیونکہ لڑکے پھر باہر کی دنیا میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں جو کہ خطرناک ہے. پتہ نہیں کس کس دھندوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ برائی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، شر جو ہے نا پھیلا ہوا ہے بہت. لہٰذا لڑکوں کی بھی اگر جابیں مل جاتی ہیں تو ان کی شادیاں کر دیں، اپنا گھر بار باندھ لیں، اپنے بیوی بچوں میں مگن رہیں کہ آفس سے جلدی رہے گا، ارے بھائی بیگم انتظار کر رہی ہوں گی. بیگم پھر 1.5 سال کے بعد
بچہ آ جاتا ہے، ارے بھائی میرا بچہ انتظار کر رہا ہوگا، بچہ یا بچی جو بھی ہے، تو لہٰذا اور لڑکیوں کی بھی اس طرح عمر نہ گزاریں، کیونکہ دیکھو گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے، تو رشتے ناتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں شادیاں کر رہے ہیں، اوہ جہیز دکھا رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز، یہ فریج دیا، یہ اے سی دیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ ایک ایک چیز کی نمائش کر رہے ہیں، اس سے جو دینے کے قابل نہیں ہے نا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے، ہم کہاں سے کریں گے، اور لوگ لیتے بھی نہیں ہیں ایسی کی بیٹی۔ ابھی میرے ملنے والے ہیں سبھی، بڑی اچھی دوستی کہہ لیں، مجھے بھابھی بولتی ہیں، ان کی بیٹی کی ہوئی ہے، نکاح ہوا شرعی طریقے، کچھ اس کے سسرال والوں نے نہیں لیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کچھ نہیں لیا۔ اب انہوں نے کچھ کپڑے وپڑے دیے ہوں گے، زیور تو دیا ہوگا نہیں، کچھ نہیں لیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہم کھانا بھی نہیں لیں گے۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کسی پہ بات نہ، حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ، لیکن نہیں، تو اس طرح بھی چل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں آج کے لیے رشتے ناتے اور دکھاوا یہ سبھی کچھ آ جاتا ہے اس میں، تو پھر نانی کو یاد رکھیں گے دعاؤں میں، اور پھر سبسکرائب بھی کریں گے، کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز معاف بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔